آج مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں حضرت نصیرالدین محمود چشتی چراغ دہلی کی درگاہ پہ حاضری دوں۔ حضرت چراغ دہلی جیسے یہ کہلائے جاتے ہیں، حضرت نظام الدین کے خلیفہ تھے اور ان کو یہ شرط ملا کہ ان کو خلافت عطا کی گئی، اور جو خرقہ ہوتا ہے، جو کلوک ہوتا ہے، جو عصا ہوتا ہے، جو سٹاف ہوتا ہے، وہ سب آپ کو ملا تھا حضرت نظام الدین اولیاء سے۔ حضرت چراغ دہلی جو تھے، ان کے نام کے اوپر کافی چرچے ہیں کہ کس طرح سے ان کا نام پڑا۔ ایک تو خیر کہانی یہ ہے کہ وہ جو تھے، جب باولی بن رہی تھی تغلق آباد کے قلعے میں اور حضرت نظام الدین اولیاء کے درگاہ میں، تو غیاث الدین تغلق جو سلطان تھے، انہوں نے اس وقت منع کر دیا تھا کہ لوگ کام نہ کریں وہاں اس باولی میں، درگاہ کی باولی میں۔ تو لوگ لیبرز جو تھے وہ رات میں آنے لگے، تو پھر غصے میں سلطان نے، کہتے ہیں کہ غصے میں سلطان نے یہ کہا کہ تیل نہ بیچا جائے۔ اب چراغ نہیں، تیل نہیں ہوگا تو چراغ کیسے جلیں گے اور پھر کام کیسے ہوگا اندھیرے میں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے روشن چراغ دہلی سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں پانی لے لو، وہ تیل بن جائے گا۔ ویسے ہی ہوا۔ ایک تو کہانی یہ ہے۔ دوسری یہ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں ایک بہت بڑے صوفی تھے، وہ مکہ گئے تھے حج کے لیے، اور کسی نے ان سے وہاں پوچھا کہ دلی میں آج کل کون ولی ہے، تو انہوں نے کہا آج کل نصیرالدین محمود چراغ دہلی ہیں، کہ اس طرح سے نام پڑا۔ ایک کہانی یہ منسوب ہوتی ہے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ کہ محفل میں بیٹھے تھے، کبھی انہوں نے شاید پیٹ کر لی، تو کسی نے اس پہ اعتراض کیا، تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا کہ چراغ کی پیٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس حساب سے وہ چراغ دہلی بنے۔ بہرحال یہ آخری چشتی ولی ہیں جن کو خلافت ملی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ دفن ہو گئے، ان کے جو عصا تھا اور خرقہ تھا اور جو انہیں باقی کھڑاؤں ملے تھے، وہ سب انہی کے ساتھ دفن ہوئے ان کے وصیت کے حساب سے، کہ ان کے بعد وہ پھر کوئی ان کا ولی نہ بنا۔ لیکن حضرت گیسو دراز جو گلبرگہ میں ہیں، ان کے بعد وہ وہاں پہ ان کی خلیفہ تو نہیں تھے، لیکن ان کے نام کہتے ہیں کہ ان کے بعد وہی چشتی سلسلے کے بڑے وہ تھے اولیاء۔ اور ایک یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی، ایک لکڑی کا تخت ہے۔ وہ لکڑی کا تخت جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ گیسو دراز نے، خواجہ گیسو دراز نے ان کو دیا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ تخت ہے، یہ جو ہے یہ صرف ایک سنگل لکڑی سے بنا ہوا ہے، اس میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے، اور یہ تخت کہتے ہیں کہ گیسو دراز نے دیا تھا۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے خواجہ نصیر پاک کا تخت مبارک ہے، خواجہ صاحب اسی تخت پر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ آپ کی سنے گا، چراغی آپ سے جلے گی۔ اور گیسو دراز نام کیسے پڑا؟ ان کا اس لیے پڑا کیونکہ ایک دفعہ ان کے بہت لمبے لمبے بال تھے، اور وہ خواجہ کی سواری میں، خواجہ چراغ دہلی کی سواری میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے اف نہ کی کیونکہ وہ خواجہ صاحب کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہے، اب بزرگوں کے سلسلے چلتے رہے، کہانیاں چلتی رہیں، عبادتیں عقیدتیں چلتی رہیں۔